وملجانا ومأوانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم جس نے ہمیں ایمان کی تقویت و حفاظت کی خاطر اپنی ربوبیت کا اور اپنی ذات کو ماننے والا بنایا اور ہمارے ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کیا، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے وہ کرم و رحمت کی خیر کی کہ ہمیں اولین و آخری امتوں میں سب سے اعلیٰ حضور کے صدقے بنا دیا۔ اپنی عنوان گفتگو کے لیے میں نے دو جگہ سے قرآن کی آیت تلاوت کی۔ پہلا حصہ میں دوسری آیت کو مضمون بناؤں گا، اور وہ اس پس منظر میں ہے جڑاوالا کے اندر ایک اندوہناک سانحہ ہوا۔ پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید کی گستاخی کی گئی، اور یہ ایک پلانٹڈ چیز لگتی ہے جس طرح سے، اور بین المذاہب ہمانگی کو توڑنے کے لیے اور پاکستان کے اندر یا اس علاقائی سطح پر کسی مفاد کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا، اور پھر اس اشتعال انگیزی میں وہاں پر گرجوں کو جلایا گیا، گھروں کو جلایا گیا، اور اس کا نام کبھی بھی اسلامی مملکت میں اسے عشق رسول اور محبت رسول سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ کئی ذہنوں میں سوال اب بھی آ رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہاں سے پھر یہ چلے کیوں نہیں جاتے؟ تو میرا ان سے سوال ہے، ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو ہندو یہی کہتے ہیں، تم وہاں سے کروڑوں کی تعداد میں پاکستان چلے کیوں نہیں جاتے؟ اصل میں ہم قرآن و حدیث کی طرف پلٹنا نہیں چاہ رہے۔ تاجدار کائنات کے مدینہ پاک میں یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، بت پرست بھی رہتے تھے، اور حضور نے پہلا معاہدہ جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے وہ مسلمانوں سے نہیں کیا تھا۔ مدینہ پاک جو اس وقت پہلے یثرب تھا، مگر آقا کے قدموں کے صدقے طیبہ طابہ اور مدینہ بن گیا۔ تاجدار کائنات نے وہاں کے یہود سے معاہدہ کیا تھا، اور معاہدے کے اندر حضور نے سب کو ایک امت، ون نیشن تھیوری، کہ سب ایک ہی قومیت والے ہیں۔ امت تو وہ حضور کی قومیت میں مملکت کے شہری برابر ہیں، اور پھر حضور کو انہوں نے اپنا
حکمران تسلیم کیا. اور اسلام بھی نہیں کہتا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اسلام نے ہی بات بتائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے. یہ نہیں کہا کہ سارے دین باقی ختم کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے گھروں کو جلا دیا جائے مار کر، اس کا نام نہ. فرمایا اگر ان کا نظام بھی ہو اور ادھر نظام اسلام بھی بطور نظام نافذ ہو تو ان نظاموں میں اسلام کے امتیاز ہونے کا فرق پیدا ہو جائے گا جیسے دن اور رات کا فرق ہوتا ہے. میری بات آئی سمجھ؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. فرمایا مسلمانوں تم ان جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو جنہیں یہ مشرک لوگ یدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا پوجتے ہیں. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. فرمایا یہ لوگ جہالت کے باعث پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی دشنام ترازی کریں گے، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں اللہ کریم کی ذات کو، تو وہ اللہ کی شان میں گستاخی اور کی جسارت کریں گے. اس لیے تھوڑی سی آواز کنٹرول کریں. تو عرض کر رہا ہوں اس بات کو سمجھتے ہوئے کسی بھی صورت میں اسلامی مملکت میں باقاعدہ قانون موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، ہمیں اختیار نہیں ہے. کیا چور کو آپ پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے؟ بولیے. کئی دفعہ چور پکڑا کہ نہیں؟ ڈاکو بھی پکڑے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں کہ نہیں؟ بولے اونچی آواز سے. اغوا کار بھی پکڑے جاتے ہیں، منشیات فروش بھی پکڑے جاتے ہیں. چلیں چھوٹے لیول کے ڈاکو صحیح، چلیں پکڑے تو جاتے ہیں. تو کیا آپ کو حق حاصل ہے کہ اس کو اپنے گھر کے اندر جیل قرار دے کے اندر ڈال دیں؟ یا آپ کو حق حاصل ہے کہ ایک ڈاکو پکڑا جس نے بندے کو گولی ماری، وہ شہید ہو گیا، آپ کو حق حاصل ہے سوائے اس کے کہ ڈیفینسو وے میں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، مگر پکڑ لیا اس وقت وہ گولی نہیں مار رہا تھا، آپ پکڑ کر خود قتل کریں گے کہ قانون کے حوالے کریں گے؟ بولے نا، بولیے نا، قانون کے حوالے کریں. اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے، وہ سوال یہ ہے غازی علم الدین شہید کو انہوں نے بھی تو راجا جے پال کو قتل کیا تھا، تو وہ مملکت کون سی تھی؟ اسلامی تھی یا غیر؟ جو بھی کہیں نظام تو مسلمانوں کا، وہاں پر کوئی ناموس رسالت کا قانون اونچی آواز سے نہیں تھا. تو وہ تنگ آمد بجنگ آمد تھا، وہ معاملہ اور تھا. پاکستان کے اندر جیسا بھی کہیں آپ، اگر نہیں ہیں حکمران یا اسلامی چیزیں موجود ہیں، امپلیمنٹ نہیں، تو ہمارا قصور ہے. کیا آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہم ایسے لوگوں کو کیوں نہیں لاتے جو اسلام کے مکمل قوانین پر عمل کرا سکیں؟ اس وقت ہم گلی کناروں پر بک جاتے ہیں کہ میری گلی بنا دی، مجھے پسند ہے بس. تب ہم اللہ رسول کی بات کیوں نہیں یاد رکھتے؟ ایک بات میں نے اپنی اشارتاً تصریح کے لیے پیش کر دی. دوسری بات، جب قانون موجود ہے، مسلمانوں کے ملک ہے، اس میں ہمیں بنیادی طور پر قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. ورنہ کل کو ایک جگہ ہوگا، دوسری جگہ ہوگا، تو پاکستان کیا بن جائے گا؟ اب وہ حکمرانوں کو براہ راست کسی کو بھی تب تک کافر کسی شخص کو نہیں کہہ سکتے، حکمران بالخصوص. نظام کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے، پرابلمز ہو سکتی ہیں، مگر شخصی طور پر کسی کو کافر کہنا، یعنی سب سے پہلے تو آپ حکمرانوں کو اسلام سے خارج کریں گے تو ان کے خلاف علم بغاوت اسلحے کے ساتھ اٹھائیں گے نا. بات آ گئی سمجھ میری؟ اور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے دیکھا، چلے عید کے عیدی نظر آئے، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مکہ مدینہ جاتے ہوئے، ہمیں کسی کو، وہ کوئی ہو،
بظاہر طور پر وہ مسلمانوں والے کام کر رہا ہے کہ نہیں؟ بولیے. تو ہمیں دل کے اندر کوئی بات ہو تو ہمیں اس پر اجازت ہے؟ وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. وہ حضرت زید بن حارثہ والی بات، بس میں نے اپنی بات سمجھا دی آپ کو ساری، یہ میری ضرورت ہے. تو اسلامی مملکت میں ہوتے ہوئے فرض کریں کہ حقیقت سے ہٹ کر فاسق و فاجر حکمران بھی فرض کریں، تب بھی وہ ہے تو مسلمان نا. بولیے. ہمیں حق نہیں ہے کہ اس میں قانون ہاتھ میں لیں اور پھر کسی کے عبادت گاہوں کو جلانا، حملے کرنا. میں آپ کو اس پر تاجدار کائنات کے فرامین سنا دیتا ہوں کہ حضور نے اقلیتوں کو کیا حقوق عطا فرمائے. ہم نے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا ہے، ہم نے تو اپنا کردار اتنا بلند کرنا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں، نہ کہ وہ ہم سے متنفر ہو جائیں. بھئی ان کا ایک طریقہ ہے، ان کی عبادت گاہ ہے اور اسلام کے اندر سب کے حقوق دیے گئے. یہ بھی ایک الزام ہے. وہ کہتے ہیں دیکھا، یہ دیکھو دین کا نام لینے والے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور جو لوگ دین کو پسند نہیں کرتے، براہ راست مخالفت نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں دینی نظام آئے گا تو پھر ایسا ہی کچھ ہوگا. یہ بہت بڑی سازش ہے ہمارے خلاف. ہم سمجھ نہیں رہے اس بات کو. ہم اپنے جذبات میں آ کر یہ عمل کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں پوری دنیا کے اندر بدنام کون ہوتا ہے؟ مسلمان. پھر وہ اس کے رد عمل میں سب کچھ کرتے ہیں جو نظر آتا ہے، گستاخیاں بھی کرتے ہیں، جو غلط ہے اس پر کسی بھی قسم کا ہم کوئی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے. مگر میں عرض کر رہا ہوں یہ سازش ہے. کہتے ہیں یہ لوگ دین لائیں گے تو پھر ایسا ہی دین آئے گا، پھر لوگوں کے گھر ہی جلیں گے، عبادت گاہیں جلیں گے. تو اس کا سب سے بڑا محرک وہ لوگ ہوں گے جو اس وقت جذبات کے اندر آ کر ایسا عمل کر رہے ہیں اور تحقیق نہیں کر رہے، اور تحقیق کیے بغیر الزام لگا دینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تاجدار کائنات کے پاس ایک مسلمان نے ایک اہل کتاب کو قتل کر دیا. یہ روایت جو سنا رہا ہوں بہقی کی ہے، امام شافعی نے روایت کیا، ابو نعیم نے، امام شبانی نے اس کو مسبوط کے اندر روایت کیا. وہ فرماتے ہیں مقدمہ حضور کے پاس پیش ہوا. تاجدار کائنات نے فرمایا میں اہل ذمہ یعنی ان اقلیتوں کا حق ادا کرنے کا سب سے زیادہ ذمہ دار میں محمد ہوں. حضور نے اپنی بات کی کہ کوئی یہودی ہو کوئی عیسائی ہو، کہا ان سب کا ذمہ دار میں ہوں. اور آپ نے قاتل کے بارے میں جو مسلمان تھا حکم دیا کہ اس کے بدلے اسے قتل کیا جائے قصاص کے طور پر. دین دیکھ رہے ہیں، اسلام دیکھ رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا جو کسی معاہد، ہمارا اور ان میں ایک عمرانی معاہدہ ہے ہمارے مملکت میں رہتے ہوئے، ان کو قتل کرے، حضور نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہے. یہ سرکار نے فرمایا. یہ حدیثیں سنی آپ نے کبھی کہ اہل کتاب یا جو آپ کے اقلیت والے ان کے حقوق حضور نے کیا بیان فرمایا؟ پھر حضور نے فرمایا اچھا کئی ذہنوں میں آئے گا ہمارے ساتھ بھی تو ظلم ہوتا ہے. بھائی ہمیں دوسروں کی طرح حیوان بننے کی اجازت نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اخلاق دوسروں سے مختلف ہے. ان کا چیر پھاڑنا ہے، ہمارا جوڑنا اور محبت کرنا ہے. حضور نے پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، فتح مکہ کتنا بڑا دن تھا. بلال حبشی کی تکلیفیں یاد تھی کہ نہیں سب کو؟ عمار بن یاسر کی تکلیفیں یاد تھی کہ نہیں؟ عثمان غنی کے ساتھ کیا ظلم اذیت دی گئی یاد تھی کہ نہیں؟ آقا پر کیا ظلم و ستم کی جسارتیں کی گئی یاد تھی کہ نہیں؟ ایک صحابی سعد بن عبادہ نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، اور مکہ والو یاد رکھ لو آج بدلے کا دن ہے. یہ جملہ وہ کہہ رہے تھے. اتنے میں حضور نے کہا نہیں نہیں سعد یہ نہ کہو، یہ کہو الیوم یوم الرحمہ مرحمہ، آج رحمت کا دن ہے کہ رحمت للعالمین آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ. بس میں نے یہ آپ کو چند باتیں پیش کرنی تھی. میں چاہوں تو اس پر الحمدللہ پورا مضمون
اس پر ہو جائے. اور آخری حدیث پیش کر کر میں اپنی بات کو پھر اختتام دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں معروف طریقے پر ان مضامین پر گفتگو نہیں ہوتی نا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں. تو عرض کر رہا ہوں، تاجدار کائنات کا فرمان فرمایا اگر کسی نے کسی اقلیت غیر مسلم یا ذمی پر ظلم کیا، زیادتی کی، قیامت کے دن حضور نے فرمایا میں اس ذمی کا وکیل ہوں گا. ایسا دین ہمیں عطا ہوا. تو اس لیے ہمیں ہر قسم کی ایسی باتوں سے احتراز کرنا چاہیے. ہر ایک کو اس کے دین کے مطابق، مذہب کے مطابق اجازت ہے، اسی طرح ہمیں اجازت ہے. اور ہم نے اپنا کردار ایسا کرنا ہے کہ وہ پلٹ کر ہماری طرف آئے. اتنا پیار، اتنا اخلاق، اتنی انسانیت نظر آئے. اللہ ہم سب کو ہر طرح کی اس باتوں سے محفوظ رکھے. ملک پاکستان کو ہر طرح کے اس طرح کے معاملات سے، فتنہ اور فساد سے محفوظ رکھے اور خیر و رحمت عطا فرمائے. اب میں نے دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں جو میں نے آیت پڑھی تھی. وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 ہے، اور کیا شاندار مضمون اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے. فرمایا وَكَيْفَ، یہ آیت جو ہے ایمان لانے کے بعد ہمیں اس کی حفاظت بھی تو کرنی ہے. مومن ہو کر ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن نے ہمیں دو چیزیں بتائی ہیں، دو شرطیں بتائی ہیں. جب تک ایمان کی حفاظت ان دو چیزوں سے نہیں کی جائے گی، ایمان محفوظ نہیں رہے گا. آج دور فتن ہے، آج مادیت کا انبار لگا ہوا، آج مفاد کے چکر میں لوگ ایمان کی حفاظت کا انتظام نہیں کر رہے. ہم سب اللہ کا شکر ہے، آپ بالخصوص میں، آپ خوش نصیب اور ہم سب خوش نصیب ہیں. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے جو جمعہ شروع ہونے سے کہیں پہلے تک آپ لوگ آ کر بیٹھتے ہیں. اور یہ سارا ایمان کی حفاظت کے انتظام کا ایک طریقہ ہے. بتائیے ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ کمزور ہوتا ہے بیٹھنے سے؟ علم بڑھتا ہے کہ کم ہوتا ہے؟ فساد کے بجائے سکون، اطمینان اور خیر اور عشق اور محبت کی جو ایک بھامبڑ ہے وہ بڑھتا ہے نا. تو یہ وجہ قرآن نے اس آیت میں ارشاد فرمایا. یہ پہلا حصہ تو یہ صحابہ کے لیے آیا، یعنی اترا تو صحابہ کے لیے، مگر حکم عام ہے. جب تک ان دو چیزوں سے اہل ایمان کا تعلق رہا ہے اور ان دو چیزوں سے جڑے رہیں اور ان دو شرطوں کے ساتھ مشروط رہیں، تب تک اسلام کا غلغلہ، مومن کی پہچان، مومن کی رفعت اور ایمان اور دین کی سربلندی ہمیشہ اپنے عروج اور بام عروج پر نظر آئی ہے. اور جب سے ان دو چیزوں میں ہم مادیت کا شکار ہو کر اور بالخصوص تنکیس نقص والوں کے پاس جب سے بیٹھنا شروع کر دیا، جو محبوبوں کا نقص ڈھونڈتا پھرے، اور ہم نے علم کا نام دے دیا اس چیز کو جس میں محبوبوں کے نقص ڈھونڈے جائیں، جب سے ایسی صحبتوں میں مشکوک لوگوں کی مشکوک صحبتوں میں بیٹھنا شروع کر دیا اور محفوظ لوگوں کی محفوظ صحبتوں کو مشکوک جان بیٹھے، جب سے یہ ہوا ہے تب سے ہمارے لیے زوال ہے، ہمارے لیے انحطاط، ہمارے لیے اس وقت سے نیچے گرنا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا پہلا اصول، پہلی شرط، پہلی بات فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ. ہائے ہائے. اللہ نے فرمایا صحابہ، یعنی پہلا وہی مخاطب ہے نا، صحابہ تم کیسے کفر والے ہو سکتے ہو؟ تم پر میری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. اب وہ تلاوت کون کرتا ہے؟ تاجدار کائنات کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ آیت کا پس منظر یہ تھا کہ کچھ منافقین آپس میں طے کیا، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم جب صبح اٹھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے تو جا کر نا ہم ایمان لے آئیں گے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیں گے، اسلام قبول کر لیں.
تو شام جب ہوگی نا تو شام کو انکار کر دیں گے کہ ہم نے مسلمانوں کے اندر بیٹھ کے دیکھا ہے، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ان کا تو نظام ہی کوئی نہیں، یہ کھوکھلے ہیں جان بوجھ کے سازشی طور پر۔ تو چلو اور کچھ نہیں، ایک دو ہی ہماری طرف آ جائیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا، ایک دو ہی آ جائیں گے۔ اس پر رب نے آیت اتاری، یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101، فرمایا تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تمہارا دل ارادہ کفر کی طرف کیسے جا سکتا ہے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیتیں میرا محبوب پڑھ پڑھ کر نہیں سناتا؟ میرے محبوب کی میٹھی میٹھی آواز تمہیں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جب میرا محبوب قرآن پڑھتا ہے تو ان کی آواز کی شیرینی اور میرے کلام کی حلاوت جب تمہارے دلوں کی ایمان کی آنچ کو بڑکاتی ہے یا کم کرتی ہے، پھر بھی تمہارا دل کرتا ہے کہ تم میرا یہ والا سودا ایمان والا چھوڑ دو۔ کیسے انکار کر سکتے ہو کہ تم میرے محبوب کو دیکھو بھی اور تلاوت بھی سنو؟ ہائے ہائے، اس سے پتہ لگا، اس ایک آیت، آج تاجدار کائنات کی تلاوت تو ہم نہیں سن سکتے تو ہم کدھر جائیں؟ ہمارا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ بولیے نا، ہائے ہائے، وہ میٹھی میٹھی آواز کبھی، وہ میٹھی میٹھی آواز کبھی سنے نا، وہ قرآن جب حضور پڑھتے ہوں گے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اور وہ کیا منظر ہوگا کہ جن بھی پانی برساتے ہوں گے آقا کا قرآن سن کر۔ حضور جب گفتگو کرتے ہوں گے، خطاب کا عالم کیا ہوتا ہوگا، کتنے دل اپنے مولا سے مل جاتے ہوں گے، آنکھوں کی جھڑی کیسے لگتی ہوگی، روحیں کیسے تڑپتی ہوں گی، ایک حسن مصطفیٰ اور ایک حسن کلام قرآن، قرآن کے کلام کا ندرت اسلوب، کیا منظر ہوگا۔ آج کیا کریں؟ آج جن صحبتوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں بیٹھا کرو، جہاں آیتیں پڑھی جائیں، جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں قرآن کی تلاوت ہو، جہاں قرآن کی حکمتیں بیان ہو، جہاں قرآن کی تفسیر بیان ہو، جہاں قرآن کا علم بیان ہو، جہاں قرآن سے جڑنے کی بات ہو، تو ان صحبتوں میں بیٹھنے سے تمہیں فیضان مصطفیٰ کی خیر ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا نقطہ فرمایا، چلو تلاوت قرآن تو نہیں سن سکتے تو صحبت میں اس طرح بیٹھ گئے، دوسرا کیا ہے؟ فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولُ، میرے حبیب کو کبھی خود سے دور نہ جانو، وَفِيكُمْ، وہ ہمیشہ سے تم سے ہے جب سے بھیجا ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اپنے حبیب کو یہ نہ سمجھو کہ وہ چلے گئے، پہنچ گئے، موجود نہیں، کیا ہے؟ کہا نہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، تم میں میرا رسول موجود ہے تو میری رحمتیں تم پر برس رہی ہیں۔ یہ جو تم گناہوں کے اپنے ڈھیر ڈھیر سمندر بھر کر آتے ہو، روز کے روز میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، لمحہ لمحہ میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اس کے باوجود میرا کرم، میری رحمت، ستار العیوبی، غفار الذنوبی، اتنی امڈ امڈ کر تم پر برسنے لگ پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ایک ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُ، کہ تم میں میرا رسول موجود ہے، تم میں میرا حبیب موجود ہے۔ ابو جہل کہا کرتا تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کو، کہتا تھا اگر آپ سچے ہیں، اور اللہ سے بھی کہتا اگر یہ وہی سچے ہیں تو ہم پر پتھر برسا، ہم پر عذاب علیم بھیجنا، دردناک عذاب بھیج۔ اللہ نے تاجدار کائنات کے صدقے قرآن کی زبان میں اسے کہلوایا، ما کان اللہ لیعذبہم، قابل تو تم اسی طرح تھے کہ میں تمہیں عذاب دیتا، مگر سونیا وانت فیہم، چونکہ تو ان میں موجود ہے میں ان پر عذاب نہیں کر سکتا، عذاب نہیں کر سکتا۔ یہ کافروں کے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ، اور وہ امتی جو فیکم رسول والا ہو کہ تم میں رسول موجود ہے، اس کی سیرت میں اس کے رسول کی جھلک ہی نہ ہو، تو پتہ لگا یہ دو چیزیں، قرآن
سے تعلق بنسبت مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ سے تعلق، یہی حفاظت ایمان کی دو شرطیں اور دو ذریعے ہیں، اور انہی دونوں میں ہم کمزور ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو روز تلاوت قرآن سنتے یا پڑھتے ہوں؟ آج میں آپ کو بڑی درد بھری زبان میں بتا رہا ہوں، درد بھری زبان میں، میری بات بری لگے مجھے معاف کر دیجئے گا، ہم اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم میں سے، میں بڑی فگر کو نیچے کر کر 70 سے 80% لوگوں کو میں معذرت چاہتا ہوں، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اس میں قصور ہمارا بھی ہے، ہم نے پڑھایا ہی نہیں، شوق ہی نہیں دلایا۔ ہم نے سمجھا قرآن مار کے بغیر نہ پڑھایا جا سکتا ہے نہ پڑھا جا سکتا ہے، ڈرایا ہوا ہے۔ جب قرآن پڑھنا نہیں آئے گا تو قرآن سیکھیں گے کہاں سے؟ اور جب قرآن سیکھا ہی نہیں جائے گا تو تعلیمات کب آئیں گی؟ اور جب تعلیمات ہی نہیں آئیں گی تو بندگی اور زندگی کیسے بدلے گی؟ یہ بتا دیں مجھے۔ میں باتیں غلط تو نہیں کر رہا؟ غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں؟ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ تو ہمارا پہلا تعلق بالقرآن، تمسک بالقرآن ہے، یہ حفاظت ایمان کا سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ جب ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ، اور وہ قرآن کا تعلق بھی ایک ہی ذات کی وجہ سے ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور یہ دونوں تعلق رب نے پیدا کیے ہیں کہ جو ان سے جڑا رہے گا اس کا ایمان سلامت رہے گا، اور جو ان تعلقوں سے باہر آ جائے۔ اور محبوب سے تعلق کیا ہے؟ محبوب ہوتے ہی محبت کے لیے، آقا سے ادب کا تعلق، احترام کا تعلق، اتباع کا تعلق، اطاعت کا تعلق، محبت، عشق کا تعلق، غلامی کا تعلق، جھک جانے کا تعلق، سمبیشن کا تعلق، اپنے آپ کو ان کے سامنے عاجز کر لینا۔ محبوب کی سیرت، صورت، کردار، محبت، شمائل، خصائص، ادب، احترام، نسبت، تعلق میں ہر طرح بس حضور کی باتیں کرتے رہنا، تاجدار کائنات سے جڑے رہنا۔ پھر آپ کی شادیاں بھی ہوں گی تو وہاں بھی تاجدار کائنات کے چرچے کریں گے، اور جب حضور کی باتیں کر رہے ہوں گے تو پھر غیر شرعی بات کرتے ہوئے شرم تو آئے گی نا، بولیے نا۔ کاروبار کرتے ہوئے حرام کی طرف جاتے ہو، جب دکان پر بھی ہم نے لوہے قرآنی بھی لگائی ہو، ماشاءاللہ بھی لکھا ہو، تعویذ بھی لکھ کے لگایا ہو، مگر ہماری دکان سے کسی کو خیر نہ ملے، وہ کہیں ماشاءاللہ بچ جاؤ، پھر خالی ہو کے آؤ گے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، لین دین میں ٹھیک نہ ہو تو کیا ہم میں خوشبوئے اطاعت رسول پائی گئی؟ کچھ ہمارے اخلاق سے تنگ ہو، معاملات سے تنگ ہو، تو ہمارے اندر کیا ہم نے جانا کہ وفیکم رسول، ہم نے حضور کو بھی چہرہ دکھانا ہے، ہم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ معاملات دیکھیں، وفیکم رسول، اس کا رسول موجود ہے، اور جنہوں نے جان لیا وہی اصل میں پا گئے، وہی اصل میں پا گئے۔ تاجدار کائنات کی قربت اور غلامی صحابہ نے کر کے بتائی کہ نہ بتائی؟ صحابہ اکرام رضوان اجمعین کی ازواج مقدسہ کیسی ہیں؟ میں تو جب بھی یہ واقعہ پڑھتا اور سنتا ہوں، حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ذوالبجادین، مکہ شریف سے نکلے، اور جب نکلے تو گھر والوں نے ساری چیزیں لے لی، کہ جائیداد بھی دے دو، یہ بھی دے دو، سواری بھی دے دو، پیسہ بھی دے دو، یہ سب کچھ دے کے جاؤ، اور جاتے جاتے کہا یہ کپڑے بھی ہمارے ہیں، کپڑے بھی اتار دو۔ صرف 2 چادریں تھیں ان کے پاس، وہ 2 چادروں سے وہ کتنے 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اور حضور نے فرمایا عبداللہ ذوالبجادین کو تو دیکھو، ہائے ہائے، بس موج لگ گئی کہ یار کی نظر پڑ گئی، کتنا اخلاص ہوگا۔ عبداللہ ذوالبجادین کو تو دیکھو، عبداللہ ذوالبجادین کی طرف دیکھو۔ اور پھر ایسا وقت آیا کہ حضور نے کہا 2 چادروں والا ہی مشہور ہو گئے، 2 چادروں والی سرکار، ہائے، سرکار نے لقب دے دیا ہے، کوئی ابو ہریرہ بلیوں والی سرکار۔
کوئی مولا علی کی طرح وہ ابو تراب مٹی کا باپ، کوئی حضرت مہران کی طرح سفینہ کشتی کا کشتی ہی ہوں میں. سبحان اللہ. نام وہی جو محبوب رکھ دے. ہائے 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 ہائے. نام وہی، آئے تو صحیح، ان کے ہونٹوں پہ ہمارا نام تو آئے تو صحیح. لوگوں اس کام کے لیے کہ محبوب کے لبوں پر نام تو آئے صحیح، لوگوں نے ساری زندگی محبوب کے تقوی کو نہیں چھوڑا، محبوب کو مناتے گزری. اور کبھی ہجر میں کبھی وصال میں. ہجر والے ہو جائیں تو حضرت خواجہ غلام فرید بن گئے. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب تو تے خوش وسدا وچ ملک عرب، تیرے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وی کاندڑیاں، تیرے باندے آندی میں باندڑیاں، تیرے دیش دے کتیاں نال ادب، وا سونا ڈھولن یار سجن، وا ساول ہوت حجاز وطن، آ دیکھ فرید دا بیت حزن، ہم روز ازل دی تانگ سجن. ان کا عشق اور ہوتا ہے. میرا عشق بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میری فکر بھی تو، سچ بولا تے فرید دا ایمان بھی تو، تے جان بھی تو. ان کی عشق کی بولی اور ہوتی ہے. وہ پھر اعلیٰ حضرت کی طرح بولتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے. شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، کہ میرا دین روٹی کے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہے. اور اقبال کی بارگاہ میں پہنچے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی بھی کیفیت یہی ہے. با مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤز، گر بہو نہ رسیدی تمام حبیث. اقبال سے پوچھا معرفت کیا ہے، دین کیا ہے؟ کا دین سارے کا سارا معرفت مصطفیٰ کا نام ہے، آقا کی غلامی کا نام ہے، آقا کے عرفان کا نام ہے، آقا کے مطابق ڈھل جانے کا نام ہے. کسی نے پوچھا اقبال تجھے حضور یہ مصطفیٰ، آج ایسے بھی کئی آئے اقبال کو کافر کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور نام کے ساتھ بڑے بڑے علماء کے اپنے لگاتے ہیں. انہیں کیا پتا کہ اقبال کون ہے؟ وہ کیا جانے؟ جنہیں اقبال کا پتہ نہیں وہ اقبال پر بات کریں. ہائے ہائے. اقبال سے پوچھا آپ کو یہ قربت حضوری کیسے ملی؟ وہ کہنے لگے فارسی کے شعر کا مفہوم، کہنے لگے میں نے 1 کروڑ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا، اور جب میں حضور پر درود و سلام پڑھتا تو میں رب سے کہتا مولا کہاں مجھ جیسا کمی آسی، اور کہاں تیرا مصطفیٰ کا مقام کہ تو نے مجھے یہ پاک نام میرے منہ پر جاری کر دیا. بس میں اس طرح پڑھتا رہا کہ محبوب کے قرب کی خیر مل گئی. دین سارے کا سارا معرفت مصطفیٰ کا نام ہے، دین سارے کا سارا محبوب کے جوڑوں سے جڑ جانے کا نام ہے. ایمان ملتا کہاں ہے؟ ایمان ملتا ہی نالین مصطفیٰ سے ہے، نالین مصطفیٰ کی اٹھنے والی دھول سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر اختتام کر دیتا ہوں، مضمون تو بڑا دل کر رہا ہے کہ آگے چلے، اور وہ حضرت امیر خسرو پر ختم کروں، اسی پر ہی لے جاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث، ایمان ان 2 چیزوں سے ہی بچے گا. جو محبوبوں میں مشکوک ہو گیا وہ محفوظ نہ رہا. اس لیے محفوظ لوگوں کے پاس بیٹھو جن سے محبوب کی محبت، الفت، چاہت، قربت، معیت، حسن و کمال کے تذکرے کی خیر پڑے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات ہمیں کافی دیر تک نظر نہ آئے، پریشان ہو گئے، طرح طرح کے وسوسے آئے. کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا حضور پر، چھپ کر تکلیف تو نہیں پہنچا دی، نظر نہیں آ رہے، ناراض تو نہیں ہو گئے حضور، کہیں چلے تو نہیں گئے، مل نہیں رہے. کہتے ہیں اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک انصاری کے
باغ کے اندر گیا. اب مجھے جلدی میں کیفیت دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی. ہائے ہائے, ایسے بھی کوئی عشق کرتا ہے. کہتے ہیں مجھے حضور کی اس خوشبو تو آئے مگر نظر نہ آئے سرکار کی طرح. اور میں اب دروازہ ڈھونڈنے کے چکر میں دیر نہیں کرنا چاہتا تھا. ایک نالا سا بنا ہوا تھا نیچے جہاں سے پانی آتا تھا. میں نے نیچے ایسے بیٹھ کے دیکھا تو سرکار کے قدم نظر آ گئے مجھے. جب سرکار کے قدم نظر آئے, میں پتلا سا تھا, میں اسی میں گھس گیا اور وہاں نکل کر حضور کے پاس پہنچ گیا. سرکار نے کہا کیا ہوا؟ سرکار آپ سلامت ہے تو سب سلامت ہے, سب ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو. حضور نے فرمایا اچھا اتنی محبت ہے. اپنا نالین حضرت ابو ہریرہ کو دیا. فرمایا جاؤ انہیں خوشخبری سنا دو, جو سن لو جو مجھ پر ایمان وارا کلمہ گو ہے وہ جنت میں جائے گا. ہائے ہائے, بس ختم کر دیا. حضرت فاروق اعظم یہ بات کرتے ہوئے نالین مصطفیٰ کیوں دی؟ امامہ دے دیتے, اپنی اترن دے دیتے, کوئی اور چیز دے دیتے. نالین کیوں دی؟ پتہ لگا نالین مصطفیٰ سے جو جڑا رہے گا وہی ایمان والا ہے. جس کا عقیدہ نالین مصطفیٰ کی محبت ادب احترام والا رہے گا وہی بچا رہے گا, اور جس کا عقیدہ اس ادب سے ہٹ گیا وہ مشکوکوں کے سر چڑھ گیا. جوانوں اپنا عقیدہ حضور کی بارگاہ میں ادب والا رکھو. تم نے کیا ہنسیوں کے بارے میں سنا اور دیکھا ہے؟ حسن تو مصطفیٰ کا ہے, جلوہ تو حبیب کا ہے, قربت تو حبیب کی ہے. وہ زلفیں جن کو حضور سنوارے, رب کہے واللیل اذا سجا, اور سونے ہو بڑے بڑے سونے دیکھے مگر زلفیں سنوار کر جیسا تو لگتا ہے کوئی لگتا ہی نہیں ہے. اور جس کی قسمیں میں کھاتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو ایسے ذرا ناراض ہوئے کہ کیا کہہ رہے لوگ, عمل چھوڑ دیں گے. واپس روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں ابو ہریرہ ہے, یا رسول اللہ عمر نے دھکا دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ. یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں مگر غلط ہم بھی نہیں کہتے. بس آئیے نمیدانم چے منزل بود کہ شب جائے کہ من بودم, بہر سو رخ سے بسمل بود کہ شب جائے کہ من بودم, خدا خود میر مجلس بود اندر لامقا خسرو محمد شم محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم.